ان کی تشریف آوری ہوئی جب یہاں، تو انہوں نے اس سرزمین کو، پرسولی کی سرزمین کو مدینہ بنا دیا۔ آج کا معاملہ یہ ہے کہ آج یہ زمین، یہ چاروں طرف یہ جو روشنی، یہ نور، یہ ہریالی ہریالی، یہ جو جنت کا نظارہ جو آپ کو دیکھنے میں آ رہا ہے، یہ سب کچھ ان کے قدم کا فیض ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن کی سورہ کہف کے اندر بہت ساری مثالیں رکھی ہیں۔ ولیوں کی سنگت کی بھی مثال رکھی ہے اللہ نے، ولیوں کو تکنے کی بھی اللہ نے بات کہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تم ان کو تکا کرو۔ باری تعالیٰ کون؟ فرمایا وہ جو صبح و شام مجھے تکا کرتے ہیں، ان کو تکا کرو، اس لیے کہ تم مجھے تو تک نہیں سکتے نا۔ اگر اللہ کا کوئی بندہ طالب ہو کہ اللہ رسول کہاں ملے اور اللہ کا جلوہ کیسے نظر آئے، اللہ کا جلوہ کیسے نظر آئے، تو اللہ کا جلوہ یہی پیر و مرشد کے آئینے میں نظر آتا ہے۔ پیر و مرشد کے آئینے میں ہی اللہ رسول کا جلوہ ہے۔ اور اللہ نے اپنے جلوے کو قرآن کریم کی طرف بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا جلوہ دیکھنا چاہتے ہو تو مشکات میں دیکھو۔ اور مشکات کہتے ہیں سورہ نور کے اندر اللہ نے فرمایا میرا جلوہ دیکھنا چاہتے ہو، فرمایا ہر سو میرا ہی جلوہ ہے، ہر سو جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، ہر طرف میرا ہی جلوہ ہے، لیکن فرمایا تمہیں میرے جلوے کی سمجھ نہیں آئے گی۔ میرے جلوے کی مثال چراغ دان کی ہے۔ تعالیٰ عنہ 1400 سال میں سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں، تاریخ میں 14 باری تعالیٰ کیسے زندہ کیا؟ روح ڈال کے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، روح ڈال کے تو ہر کوئی زندہ چلتا پھرتا رہتا ہے، ہر کوئی چلتا پھرتا تقریریں بھی کرتا ہے، واعظ بھی کرتا ہے، نصیحت بھی کرتا ہے، دنیا کی بھی باتیں کرتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، ہم نے انہیں نور ایمان سے زندہ کیا ہے۔ جن کو ایمان کا نور دیا ہے اللہ نے فرمایا اس کو زندہ کر دیا ہے، اور زندہ کر دیا ہے۔ اور زندہ دل جو ہے اسی کو اللہ زندہ کہتا ہے۔ جو دل زندہ ہو جائے اللہ اسے زندہ کہتا ہے۔ باقی چلتا پھرتا ہزارہ لوگ ہیں دنیا میں جو چلتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی اصطلاح میں وہ زندہ نہیں ہے۔ جو نور ایمان سے مردہ ہے اللہ اسے زندہ نہیں کہتا، اللہ انہیں مردہ کہتا ہے۔ اور جو نور ایمان سے زندہ ہو جائے اللہ انہی کو زندہ کہتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے اپنے نور سے زندہ کر دیا ہے، نور ایمان سے زندہ کر دیا۔ اور فرمایا کہ ہم نے ان میں سے کئی ایسے ہو گئے ہیں کہ نور ان کو دیا اور نور بھر بھر کے عطا کرتا ہے۔ پھر کئی ایسے بندے ہو گئے ہیں جن کے سینوں اور دلوں کو پربہار کر دیا ہے نور کے ذریعہ۔ پھر فرمایا کئی ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ نور خود لے کر لوگوں میں چلتا ہے، لوگوں میں چلتا ہے۔ اللہ یہ سب سورہ انعام کی آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نور لے کر لوگوں میں چلتا ہے۔ تو لوگوں میں چلتا ہے تو کیا اللہ ایکسرسائز کرواتا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ نور لے کر لوگوں میں چلتا ہے کہ جہاں بیٹھ جائے وہاں نور بانٹ دیتا ہے، نور پھیلا دیتا ہے۔ یہ نور والوں کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی کہ جہاں بیٹھ جائے وہ نور پھیلا دیتا ہے، نور اللہ بھر بھر کے دیتا ہے، اور اتنا دیتا ہے کہ کئی ایسے ہو گئے ہیں ان کے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیتوں میں 3 آیتوں میں اللہ نے 3 پتھروں کی مثالیں دی ہیں۔ فرمایا کچھ ایسے ہیں جو پتھر بھی کچھ ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے اتنا پانی نکلتا ہے کہ دور دور کی بنجر زمینیں سیراب ہو جاتی ہیں، دور دور کی بنجر زمینیں سیراب کر دی جاتی ہیں۔ فرمایا ایک اور دوسری قسم کے پتھر ہیں، ایک دوسری قسم کے پتھر ہیں، وہ پھٹتے تو نہیں لیکن وہ بھی کبھی کبھی لوثتے ہیں، آپس میں لڑکتے ہیں، تو ان سے بھی تھوڑا پانی نکلتا ہے، تھوڑا پانی نکلتا ہے جو آس پاس کی سرزمین کو ہریالی بخش دیتا ہے، آس پاس کی ہر سرزمین کو ہریالی بخش دیتا ہے۔ فرمایا ایک اور پتھر ہے، ایک اور پتھر ہے، تیسری قسم کا بھی پتھر ہے۔ فرمایا تمہارے دل تو ان پتھروں جیسے بھی نہ ہوئے،
तीसरी किस्म का पत्थर है कि जिसको अल्लाह ने फरमाया घटिया से घटिया में उतार दिया है। और अब देखना ये है कि इस घटिया को बंदे घटिया को में रह जाते हैं, इसकी घटिया पनी को कबूल करते हैं, या अपने उस आला होने को याद रखते हैं। तो जिनको अपना आला होना याद रहा, दुनिया में आकर के याद रहा और याद रहता है, तो फिर वो इस घटिया के सारे जलाजतों को कबूल नहीं करते हैं, इससे निकलना चाहते हैं। और इससे निकल करके अल्लाह ने फरमाया कि वो कुछ लोग, हर कोई घटिया ना हुआ, कोई इससे निकलना चाहा और निकलने की कोशिश करता रहा। तो जिसने निकलने की कोशिश की, ईमान लाए, अमल सालहा किए और साथ मोहब्बत की खैरात नसीब हुई, तो जिनको फिर मोहब्बत की खैरात नसीब हुई, बनाए गए तो अहसन थे, लक़द खलक़नल फ़ी अहसन तक़वीम, बनाए गए तो अहसन थे, और जब घटिया में उतारे गए तो असफल साफिलीन हो गए, घटिया हो गए। और जो घटिया से अपने आप को फिर ऊंचा और आला की तरफ सफ़र शुरू किया, तो फिर वो अमल सालहा के ज़रिया जब अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की मोहब्बत की खैरात पाकर जब निकले तो बचाए गए, तो फिर बचाए गए, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया, तो बचाए गए तो फिर उनमें से कई जो थे वो मोमिन हो गए। और जो मोमिन हो गए तो अल्लाह ने फरमाया कि कई उनमें ऐसे हो गए हैं जिनके लिए हमने अजरें लामहदूद कर दी हैं। वो तो थे महदूद, लेकिन अजरें अल्लाह ने फरमाया मैंने उनके लिए लामहदूद कर दिया है। और मुय्यना मुद्दत में उन्होंने अमल किया, जो कुछ किया मोहब्बत की, और वो अमल इतना ऊंचा हुआ कि उस मोहब्बत की खैरात पाकर इतना ऊंचा हो गए कि वो तो खुद सो गए, मज़ार के अंदर सो गए, लेकिन अल्लाह ने उनकी अज्र को लामहदूद कर दिया है। अब दुनिया वाले देखते रहें कि सारी ज़िंदगी, अब वो तो नहीं कहते कि कोई हमारे जब तक दुनिया में थे, सामने थे 20 साल पहले, 23 साल पहले, 24 साल पहले, तो एक कुटिया में ही रहते थे। उससे कबल मुजफ्फरपुर की ज़िंदगी, उससे कबल की और ज़िंदगी जिन्होंने देखा है, तो वो तो बज़ाहिर दुनिया में थे, लेकिन दुनिया उनमें नहीं थी, दुनिया उनके अंदर नहीं थी। और जो मोमिन हो गए, जो बचाए गए, उनके अंदर से दुनिया निकल जाती है, दुनिया निकल जाती है। दुनिया में खुद रहते हैं, लेकिन दुनिया को खुद में नहीं रहने देते हैं, तो दुनिया से निकाल देते हैं। और बाज़ लोग उनकी अहमियत को नहीं समझ पाते हैं, बाज़ लोग अब उनकी अहमियत को नहीं समझ पाते। वो लोग समझते हैं कि भाई ये तो मेरे जैसे हैं, ये मेरे बाप हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे चचा हैं, ये मेरे खालू हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, तो मेरे जैसे हैं। लेकिन असल उनका मकाम मालूम नहीं कि वो अहसन से असफल साफिलीन में भी आकर के वो बचा करके वो उस मकाम पे चले गए हैं, उस मकाम पे पहुँचे हैं कि जिस मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बका कर दिया है, अल्लाह ने अपने साथ उनको बाकी बना दिया है। ज़िंदगी में ऐसा अमल किया है उन्होंने कि उनका अमल इतना कारगर और इतना मकबूल हो गया है कि वो बाकी हो गए हैं। अब वो अल्लाह के साथ बाकी हो गए। अब सारी दुनिया मिलके भी उन पर फतवा लगाती रहे और उनको इल्ज़ाम लगाती रहे, जो कुछ कहती रहे, वो उससे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए कि वो लोगों की दिलों में इस तरह ज़िंदा हो गए हैं, वो खुद अल्लाह के साथ ज़िंदा हो गए हैं, तो इसलिए अब वो ज़िंदा हैं। तो जो ज़िंदा, जिसको रब ज़िंदा कर दे, उसको दुनिया नहीं मार सकती है। वो लोगों के दिलों में ज़िंदा हो गए हैं, और ये किसी बंदे के करने से नहीं हुआ है, ये खुद रब के करने से हुआ है। उनके साथ खबर क्या इनको छलकते हुए पैमानों की, भीख भी जिन्हें मैसर नहीं मैखानों की। अब जो मैखाने में कभी गए ही ना हो, उनको पता नहीं चलता है। जब ऐसे मैखाने के इर्द गिर्द आते हैं ना, तो इनकी आब व हवा ही मनव्वर कर देती है, इसीलिए लोग भागे भागे और खींचे खींचे चले आते हैं। ये किसी के बुलाने से नहीं आते हैं, ये उनकी मोहब्बत उनको खींच लाती है, इसलिए वो उनकी याद इस तरह लोगों के दिलों में ज़िंदा हो गई है। और ये भी अल्लाह तबारक व तआला के ही से है। अल्लाह ने चाहा है तो जिन जिन को अल्लाह ने चाहा है
انہی کو یہ محبت کی خیرات عطا کی ہے۔ باقیوں کو کہا چھوڑ دو، پرے جاؤ، تم میرے اس محبوب کے، میرے اس امانت شاہ کے محبت کے قابل ہی نہیں کہ تمہیں یہ خیرات دی جائے۔ یہ کوئی معمولی شے ہے؟ یہ محبت کوئی معمولی شے نہیں ہے جو ہر کسی دنیا داریاں یہ ساری دنیا میں رہ جانی ہے، یہ ساری دنیا میں رہ جانی ہے، لیکن یہ محبت، یہ عشق رنگ لانے والی ہے۔ ان کے ساتھ محبت کرو گے اور محبت میں جاویدانی پیدا کریں گے تو انشاءاللہ یہ رنگ لائے گی، یہ رنگ لاتی ہے، اور یہ ایسا رنگ لاتی ہے کہ پھر دیکھنے والے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے، کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ پاک اس بندے کے متعلق اللہ پاک جبریل امین کو بلاتا ہے۔ جبریل امین کو بلا کر کے کہتا ہے، اے جبریل تمہیں معلوم ہے مجھے وہ فلاں بندہ، وہ میرا وہ بندہ جو پرسولی میں رہتا ہے نا، وہ جو امانت شاہ وارثی ابو العلائی القادری رحمۃ اللہ علیہ، اس بندے سے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے وہ جو بغداد میں رہتا ہے نا شیخ عبد القادر جیلانی، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے وہ خواجہ اجمیر حسن سنجری جو اجمیر میں رہتا ہے نا، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو نظام الدین اولیاء جو دہلی میں رہتا ہے نا، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جبریل مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ اب اللہ کے محبت کا انداز دیکھیں نا، اللہ ہے وہ رب ہو کر محبت کرتا ہے، وہ رب ہو کر محبت کرتا ہے، ہر ایک سے تو نہیں کرتا پھرتا نا، ہر ایک سے نہیں کرتا پھرتا ہے، وہ محبت ایسے پاک دلوں سے کرتا ہے جو خود پاک ہو گئے ہیں دنیا کی غلاظتوں سے۔ تو جب ان سے محبت کرتا ہے، ان کو محبوب بھی بناتا ہے، ان کا محب بھی بنتا ہے۔ محبت، یہ ولیوں کا محبت یہ دوہرا رشتہ ہے، اور دوہرا رشتہ ہے تو اللہ جبریل امین سے کہتا ہے، یہ ہم اور آپ رشتہ داری کے طور پر محبت نہیں کر رہے ہیں، یہ محبت وہاں سے چلی ہے، یہ محبت وہاں سے آئی ہوئی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ جبریل سے کہتا ہے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں باری تعالیٰ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ جبریل فرشتہ حکم کے تابع ہے نا، اللہ حکم کرے وہ بجا لانے کے لیے کھڑا ہے، تیار ہے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا ستارہ مہ کامل نہ بن جائے، کہ کہیں اللہ کی بارگاہ میں، کہیں حضور کی شان میں کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کہ اللہ ابلیس کی طرح ابلیس مردود نہ کر دے، اس لیے سہ میں رہتے ہیں سارے فرشتے۔ جبریل امین پوچھتے ہیں باری تعالیٰ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے جبریل پوچھتا کیا ہے، جب مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی ہے، جا کے پوری آسمانی کائنات میں ندا کر دے کہ مجھے فلاں وہ میرا جو محبوب، میرا بندہ جو پرسولی میں رہتا ہے نا، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ جبریل امین آسمانی کائنات میں ندا کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، تمام آسمانی کائنات میں، فرشتوں میں، ملائکہ میں اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کو اس بندے سے، فلاں بندے سے، حضرت امانت شاہ وارثی ابو القادری ابو العلائی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہو گئی ہے۔ اب تمام فرشتے، حکم ہوتا ہے تمام فرشتوں، جب اللہ محبت کرتا ہے تم کیا کرو، اب تم بھی ان سے محبت کرو، تم بھی ان سے محبت کرو۔ اب وہ سارے فرشتے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب زمین پر کیا کوئی نام کو مٹائے گا، ان کی رٹ تو پہلے آسمانوں پہ لگائی جا رہی ہے، ان کا ذکر تو آسمانوں پہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جبریل میرے اس محبوب بندے کی محبت صرف آسمان پر رہے تو مزہ نہیں آتا، اب یہ محبت لے کر زمین میں اتر جا۔ باری تعالیٰ کیا کروں؟ فرماتا ہے میری اس محبوب بندے کی محبت لے کے جا اور زمین پر جن دلوں کے برتنوں کو صاف دیکھ، اس دل کے برتن میں یہ محبت ڈال دے، اس دل کے برتن میں یہ محبت ڈال۔ ہر دلوں میں نہیں اتاری جاتی یہ محبت۔ آپ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں مانتے، ہم نے تو ان کو ساری زندگی کھاتے پیتے سوتے سارا دنیا داری کرتے دیکھا ہے۔ ارے آپ مانے نہ مانے، رب تو مانتا ہے نا،
رب مانتا ہے اور رب حکم فرماتا ہے کہ جاؤ جا کے جن جن دلوں کے برتنوں کو صاف ستھرا دیکھو اس میں یہ محبت ڈال دو۔ اب اللہ فرماتا ہے کوئی ایسی کی محبت نہیں ہے اب کہ ہر کسی کو بانٹ دی جائے، اگر ایسی ویسی محبت ہوتی تو ہر کسی کو دی جاتی نا، یہ پاک محبت ہے اس لیے پاک دلوں میں ہی ڈالی جائے گی۔ اللہ اکبر، رسال یا رسول اللہ۔ افسانہ لوگ لگائیے کہاں نعرہ کہاں گئی؟ افسانہ لوگ افسانہ نعرہ لگا؟ اچھا ٹھیک ہے، چلے اس کے بعد ادھر چل کر ہاں ہاں سنگل والا دے کیا گر جاتے ہیں۔ فرمایا اب پتھر دل سے پتھر دلوں کو سمجھایا، پتھروں سے پتھر دلوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم تو ان پتھروں جیسے بھی نہ ہوئے کہ ان پتھروں جیسے بھی ہو جاتے کہ کبھی پھٹ جاتے، کبھی لڑک جاتے، کبھی لڑک کر کے سجدے میں ہی گر جاتے، کبھی لڑک کر کے سجدے میں گر جاتے مولا کی یاد میں، ایک سجدہ بھی خوف میں کر لیتے لڑک کر کے۔ باری تعالیٰ پہلے جو پتھر جو پھٹے انہوں نے تو بڑے دور دور کی زمینوں کو سیراب کر دیا، بڑے دور دور کی بنجر زمینوں کو ہریالی بخش دی، دوسرے سے دور دور تو نہ لیکن اتنا دریا اور سیلاب بنا کہ جو ان کے پاس چل کے آ جائے وہ سیرابی پا لیتا ہے، جو ان کے پاس چل کے آ جائے وہ پیاسا نہیں جاتا، وہ بھی سیراب ہو کر جاتا ہے۔ باری تعالیٰ یہ تیسرا پتھر تو نہ کسی کو فائدہ ہوا، اس کے لڑکنے اور گرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے فرمایا ارے لڑک کر کے کسی اور کے جوگے نہ ہوتے، اپنے جوگے تو ہو جاتے، اپنے لیے تو اتنا خوف پیدا کر لیتے، اپنے دل کے اندر اتنی تازگی تو پیدا کر لیتے کہ اپنے لیے اپنا آپ رانجھا رانجھی کرنے کے قابل ہو جاتے کہ لڑک کر کے مولا کے خوف میں یاد میں ایک سجدہ ہی کر لیتے جو مولا کی خوف کی خاطر ہو۔ رسمی سجدہ تو ہم بہت کرتے ہیں لیکن رسمی نماز الگ ہے اور سجدہ عشق کا سجدہ الگ ہے، محبت کا سجدہ الگ ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا، اور گھوم گھوم کر کے جن جن دلوں کو پاک صاف ستھرا دیکھتے ہیں ان دلوں کے اندر یہ محبت ڈال دیتے ہیں۔ اب بڑا آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے بات کہ اللہ نے جن جن دلوں کو یہاں پسند کیا ہے انہی کے دلوں میں ان کے ذکر کو زندہ کیا ہے، ان کی محبت کی خیرات ڈالی ہے، اور وہی پھر دوڑے اور بہترین میں پیدا کر کے گھٹیا سے گھٹیا ماحول میں اتار دیا ہے۔ دونوں باتیں اللہ تبارک و تعالی، اور بہترین میں پیدا کر کے گھٹیا سے گھٹیا ماحول میں اتار دیا ہے، دونوں باتیں اللہ تبارک و تعالی